بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج کافی دنوں بعد جو ہے عمرہ کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم آپ کو چاند گرہن کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے میں عرض کروں گا۔ چاند گرہن کے اندر کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، کچھ شاگردوں نے چاند گرہن کے حوالے سے پوچھا تھا، تو آج انشاءاللہ چاند گرہن کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ اعمال عرض کرتا ہوں۔ چاند گرہن یہ کب ہوتا ہے؟ چاند گرہن ہوتا ہے فلکی علوم کے مطابق، چاند گرہن جو ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جزوی طور پر بھی چاند گرہن ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب یعنی درمیانی رات جو ہے وہ چاند گرہن لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چاند گرہن جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ 8:28 پر ہوگا، اور یعنی 7 ستمبر کو، اور اختتام جو ہے اس کا رات 1:55 پہ ہوگا۔ اور اس کو پورنما کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور لال چندرما اس کو کہا جاتا ہے، سورج گرہن کو۔ تو اس رات کے اندر جو ہیں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست پر جو ہے وہ ہے حروف ثوامت۔ حروف ثوامت کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس رات کو، جو کہ خاص طور پر بندش لگانے کے لیے بڑی کام آتی ہے۔ یعنی کسی بھی قسم کی آپ بندش لگانا چاہتے ہیں، کسی کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، آپ ناجائز تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کا سفر روکنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کے اپنا جادو کو روکنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ اس پر بندش لگانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی فوری بندش لگ جاتی ہے۔ 1 منٹ سے لے کے 24 گھنٹے تک اس کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، اس کے دوران فوری طور پر جو ہے بندش لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اس رات میں یعنی اس چاند گرہن کے اندر جو ہے لوح حروف ثوامت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ لوح حروف ثوامت جو ہے یہ جادو کو روکنے والی ہوتی ہے، یعنی جس بندے کے پاس لوح حروف ثوامت ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جادو اثر نہیں کرتا، یعنی اس کا قفل لگ جاتا ہے، اس بندے کے اوپر قفل لگا دیا جاتا ہے حروف ثوامت کا۔ اس کی وجہ سے اس بندے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی علم جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس رات میں مندرہ بغدادی کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس رات میں مندرہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نوری اعمال تھے جو میں نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح اس رات کے اندر جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اس رات کو وہ پریت راج جو ہے اس کی وہ تسخیر کرتے ہیں۔ اس میں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ شمشان گھاٹ میں جاتے ہیں، اور شمشان گھاٹ کے اندر جو ہے وہ چولہا لاتے ہیں اور اس کے اوپر روٹیاں پکاتے ہیں اور پاس شراب رکھتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہیں وہ پریت آتے ہیں۔ تو ان کے پاس بہت زیادہ پرہیز آتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جب اس کا عمل مکمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس پریت راج آتا ہے۔ پریت راج وہ ہوتا ہے جو ان ساری جو ہیں بھوتوں کے اوپر، جو پریت ہیں ان کے اوپر جو ان کا سردار ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرے عام پریت ہوتے ہیں اس میں نشانی ہوتی ہے، جو عام پریت ہوتے ہیں، عام پریت جو ہیں وہ اس سے طلب کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہمیں دے دو، جو مرضی کام کروا لو، یہ شراب ہمیں دے دو، جو مرضی کام کروا لو۔ لیکن جو عامل ہوتا ہے اس کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جب پریت راج آئے گا تو اس کی نشانی ہوگی کہ وہ تم سے یہ کھانا اور یہ شراب طلب نہیں کرے گا، وہ تم سے پوچھے گا کہ مجھے کیوں بلایا۔ تو پھر آپ نے اس کو یہ بھوجن اور یہ شراب دینی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے پریت جو ہے وہ تمہارے تابع کر دے گا، یعنی ارواح خبیثہ جنات جو ہیں یہ تمہارے تابع کر دے گا، اب تم جو چاہو اس سے کام کروا لو۔ تو یہ سفری علم ہے، کالا جادو کرنے والے جو ہیں اس رات میں اس کی تسخیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال اگر آپ حروف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 033671506669 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوہے حروف ثوامت بنوانا چاہتے ہیں، جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ادارے سے آپ لوہے حروف ثوامت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مندرہ بغدادی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مندرہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنی زیر نگرانی انشاءاللہ آپ کو ان تمام اعمال کی زکوٰۃ ادا کروائی جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔